یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث سنائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سب سے پہلے نیند میں سچے خواب آنے سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے روشن ہونے کی طرح سامنے آ جاتی۔ پھر خلوت نشینی آپ کو محبوب ہو گئی، آپ غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور گھر واپس جا کر دوبارہ اسی غرض کے لیے زاد راہ لانے سے پہلے مقررہ تعداد میں راتیں تحنس میں مصروف رہتے۔ تحنس عبادت گزاری کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آ کر اتنی ہی راتوں کے لیے زاد یعنی سامان خورونوش لے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق کا پیغام آ گیا۔ اس وقت آپ غار ہرا میں تھے، چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے پیا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری برداشت کی آخری حد کو پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ بھیجا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھ سکنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر پوری قوت سے بھیجا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حد آ گئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو گوشت کے جونگ جیسے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ واپس لوٹے۔ اس وقت آپ کے کندھوں اور گردن کے درمیان کے گوشت کے حصے لرز رہے تھے، یہاں تک کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ انہوں نے یعنی گھر والوں نے کپڑا اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ خدیجہ نے جواب دیا ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اسے کما کر دیتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں اعانت کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچی۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے۔ وہ ایسے آدمی تھے جو جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی خط میں لکھتے تھے اور جس قدر اللہ کو منظور تھا انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے۔ بہت بوڑھے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا چچا اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا برادر زادے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا حال بتایا تو ورقہ نے آپ سے کہا یہ وہی ناموس یعنی رازوں کا محافظ ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تھا۔ کاش اس وقت میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ موجود ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا یہی لوگ مجھے نکالنے والے ہوں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی کوئی آدمی آپ جیسا پیغام لے کر نہیں آیا مگر اس سے دشمنی کی گئی، اور آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی کوئی آدمی آپ جیسا پیغام لے کر نہیں آیا مگر اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 403۔